سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صادق العظيم. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ان کے استاد مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے. وہ صاحب حضوری تھے. صاحب حضوری کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں. صاحب حضوری کا ایک خاص معنی ہوتا ہے. یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص چیزوں سے نوازا ہوتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اصل میں ہم بعض چیزیں بتاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سنتے ہیں، اس سے ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ اپنی اہمیت ظاہر کرنا، ہر جگہ اپنے آپ کو بہت ہی اہم سمجھتے ہیں. یہ تکبر کی ایک قسم ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا حجاب ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خاص سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خواص میں شامل سمجھتا ہے. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے چھوٹے لوگوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھ والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں خواص میں شامل نہیں ہو رہا، یہ لوگ مجھے خواص میں شامل کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، لیکن اللہ اکبر وہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. انسان کے بس میں نہیں ہے. جب انسان صرف اپنی اچھائیاں ہی دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، اپنی کمیاں نظر نہیں آتی. اپنے دل ہی دل میں خود بخود دوسروں پہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، میں اتنا بڑا ہوں. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ 5 سال پہلے میں نے فلاں بندے کو ٹوکا تھا، وہ ابھی تک بات اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے طرز و طریقے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے. میں نے کہا اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اس کے بعد سے اس کا مجھ سے بات چیت اچھی نہیں ہے. میں نے کہا بس کافی ہے، اتنی دلیل کافی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کوئی اہم انسان ہیں کہ 5 سال سے ایک آدمی آپ کو اتنی ویلیو دے رہا ہے. میں تو بھول بھی گیا اس واقعے کو، بھول بھی گیا اور ابھی تک آپ لے کے بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑی توپ ہے. کہنے لگے کہ میرا اس مرض کی طرف نظر نہیں تھی، اب کوشش کروں گا کہ نظر کروں کہ اپنی کمی کو ہم کمی نہیں سمجھتے، اپنی خامی کو خامی ہی نہیں سمجھتے، اور جو چیز ہوتی ہے سن کے سوچ کے اپنے دماغ میں مسلط کر کے خود کو اس چیز کا صاحب کیفیت بنا دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ان کے انتقال سے 3 روز پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا حضرت کا انتقال ہونے والا. ایک بہت بڑی شخصیت ان کی شہادت ہوئی تو ان کا فون آیا تو مجھے خواب میں کسی بندے نے بتایا تھا 3 دن پہلے. تو میں نے کہا اگلی مرتبہ جب کسی کا انتقال ہونے والا تو مجھے پہلے بتانا.
ہمیشہ آپ کو 2-3 دن کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی نے پہلے بتایا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، صحیح بتاؤں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، یہ لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دماغ میں کھانا فٹ ہوتا ہے کہ میں اس قدر عام آدمی ہوں اللہ کی نظر میں، میں اس قدر عام شخصیت ہوں وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی، یعنی فرشتوں کی نظر میں، کہ وہ مجھے پہلے سے انہوں نے مجھے اتنا بڑا واقعہ مجھے کیسے نہیں بتایا، مجھے پتا ہے، مجھے بتایا. اور یہ بات اپنے آپ سے اتنی مرتبہ کرتے ہیں کہ وہ خود کو سچا سمجھنے لگتے ہیں. یہ دراصل پیچھے ایک تکبر ہوتا ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. بہت باریک بات کہہ رہا ہوں میں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تو سنا دی. اللہ ہماری ہم سب کے حال کے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، جن کو میں اپنی بات کروں، ہم جیسے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا بیان کر دیا اور لوگوں نے اتنی توجہ سے سنا، لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے مجھے اور مجھ جیسے تمام لوگوں کو. یہ چیز بہت خطرناک. ایک بڑے بزرگ پاکستان کی بزرگ شخصیت، وہ حرم شریف میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو وہ جو شرطیں وہاں سے دھکے دے کے نکالتے ہیں روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ رش نہ بن جائے، تو ظاہر بات ہے لوگ ہٹتے نہیں تو ان کو دھکا دینا پڑتا ہے، تو وہ ہاتھ سے پکڑ کر نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان میں کچھ جو شرطیں تھے نا وہ بھی ان بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے. تو وہ بھی حضرات دوڑ کر آئے اور حضرت سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا وغیرہ وغیرہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص اہتمام کیا، ان کا صلاۃ والسلام پیش کروایا، انہوں نے صلاۃ والسلام پیش کیا اور پھر آگے سے نکلے. تو چند ایک مریدین کہنے لگے کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کے تو اہل تعلق اور فلانا فلانا، بڑی تعریف کی بات کی. واقعتاً وہ بڑی بزرگ شخصیت ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کا ایک نام ہے، پاکستان کے لیے فخر کا ایک سامان ہے، عرب و عجم کے اندر حضرت کے متعلق ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات ہے. اس طرح کی بات ان کے چھوٹوں کے ساتھ بھی اور کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی. لیکن میں نے دیکھا کہ عرب و عجم جس کا غلغلہ پیٹ رہا ہے، اسی وقت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی جوتوں کے پاس جہاں باب السلام کے سامنے جوتے رکھے وہاں حضرت بیٹھے، وہ حضرت نے اپنا سر گھٹنوں میں تقریباً دیا ہوا اور یوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور جو الفاظ سے کچھ اس سے ملتے جو کہ میں کیسے اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں. ایک طرف تو یہ فخر کا سامان ہے اور ایک طرف اتنی انکساری ہے کہ حاضر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ چیز شریعت کے نزدیک ہے، وہ چیز پتہ نہیں اللہ کو پسند آئے یا نہ آئے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مرتبہ مسجد اختر تشریف لائے تو میں بھی وہاں پر حاضر تھا. تو کسی صاحب نے حضرت کی بڑی تعریف میں چند کلمات تھے، تو فرمایا بس کرو، رہنے دو، نہایت ہی بیکار زندگی گزاری ہے، میں کاش کہ کچھ کر لیتا اپنی زندگی میں. اس وقت علماء نہیں بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت کتنے بڑے انسان ہیں. تو جب تک مزاج میں تواضع نہیں ہے، مزاج میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے، اس وقت تک انسان قرب الہی نہیں پا سکتا، تعلق مع اللہ کی دولت حاصل نہیں کر سکتا. جب مزاج میں غصہ ہے، جب مزاج میں اکڑ پن ہے، جب مزاج میں اپنی غلطی کو نہ ماننا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. خیر میں بتا رہا تھا، حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کے استاد مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہتے تھے، یہ صاحب حضوری تھے. صاحب حضوری اس بزرگ کو کہتے ہیں جس کو روز روز
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. حضرت مولانا قلندر صاحب کو بھی روز خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی. جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے اونٹ والے ایک شخص کو تھپڑ مار دیا. ایک نوجوان، ایک عام سا آدمی اس کو تھپڑ مار دیا. جس دن وہ تھپڑ مارا اس دن سے زیارت بند ہو گئی. زیارت ہمیں تو اپنے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول بھی ہیں یا نہیں، لیکن ان کو تو کچھ نہ کچھ سند مل رہی تھی نا. بڑا غم ہوا. اسی غم میں مدینہ شریف پہنچے. وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا کہ اب کیا کروں. سب نے کہا جی ہمارے قابو سے باہر ہے، ہم نہیں کر سکتے. البتہ ایک عورت ہے جو کہ مجذوبہ ہے، وہ کبھی کبھی روزہ اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتی ہے. اگر کبھی وہ آئے تو اس سے کہو، اگر وہ توجہ کرے گی تو پھر زیارت ہونے لگے گی. تو منتظر رہے اس مجذوبہ کے. ایک دن وہ بی بی آئی تو ان سے عرض کیا تو انہیں جوش ہوا. اسی جوش میں انہوں نے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا شف، یعنی دیکھو دیکھو. تو انہوں نے اس طرف دیکھا تو نظر کیا کی کہ جاگتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی، اور پھر دوبارہ وہی کیفیت حضوری حاصل ہو گئی. کیا ہوا کہ کسی کو حقیر سمجھ کے تھپڑ مار دیا تھا، اور وہ ایک عام سا آدمی تھا جو اونٹ کھینچنے والا تھا. اس کو حقیر سمجھ کے تھپڑ مار دیا. ہم کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کسی اللہ کے ولی کی یا کسی اللہ کے بندے کی کہ اللہ کو اس کی عادت پسند ہوتی ہے، اس کے لیے برے کلمات کہہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. ہم دوسروں کے لیے تعویل کرنا بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں جو مولوی صاحب ہیں ان کی قرأت بہت اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک سحر بند جاتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو غصے ہو گئے. فرمانے لگے تم ایک ایسے شخص کی تعریفیں کر رہے ہو جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں تم تعریفی کلمات کہہ رہے ہو، تو جو ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کا بغض رکھے، آپ اس کے بارے میں دل میں اچھائی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں معاف فرما دیں. یہ بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتے سفر باندھا. اگلے دن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر چند ساتھیوں کو لیا اور اسی مسجد میں پہنچ گئے. اور فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی. آج کل تو لائٹیں ہیں، اندھیرے میں ہوتی تھی. فجر کی نماز بڑی طویل نماز ہوتی تھی. آج کل تو اگر ہم اما تسالن کی ایک رکوع پڑھ لیں تو لوگ تنگ آنا شروع، 2 رکوع پڑھ لیں تو لوگ تنگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب آج تھوڑی پڑھا کرو، نیند آ رہی ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. فجر میں طوال مفصل ہے، یعنی سنت ہے کہ 40 سے 50 آیات پڑھی جائے. خیر کمزوری کا زمانہ ہے اور ہم لوگ بھی کمزوریاں دکھاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. کیا ہوا، ادھر طویل نماز بھی، نماز ہوتے ہوتے روشنی ہو گئی. جب دیکھا کہ کچھ اجنبی لوگ ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں اور لکھتے ہیں علماء صورت، تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی. تو وہ امام صاحب جھپٹ کر آئے اور حضرت سے مصافحہ کیا. حضرت میں تو آپ کی تکفیر کرتا ہوں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس بات کی مجھے بے حد شرمندگی ہے، شاید مجھ سے کچھ کرنے میں غلطی ہوئی.
تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نے تکفیر کی تو تمہاری عزت اور تمہارا مقام میری نظر میں بڑا ہو گیا، میری نظر میں بڑا ہو گیا، اس لیے کہ تم تک پہنچی تھی یہ بات کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہوں، تو تم نے میرے مرتبے اور میرے علم اور میرے علم تبحر کا لحاظ نہیں کیا اور میرے خلاف فتویٰ دیا، یہ تمہارے مخلص ہونے کی علامت ہے، اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن شکایت یہ ہے کہ تم نے تحقیق نہیں کی۔ اس کو نیچے لے جاؤ، نیچے لے جائیں۔ شکایت یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی، اگر آپ مجھ سے تحقیق کر لیتے تو آپ کو بات واضح ہو جاتی۔ خوشی اس بات کی ہے آپ نے میرے خلاف فتویٰ دیا، شکایت اس بات کی ہے کہ آپ نے میری طرف منسوب کی ہوئی بات کی تصدیق نہیں کی۔ یعنی دشمنوں سے بھی، یعنی جو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ان کے بارے میں بھی کس طرح حسن ظن کیا جاتا ہے۔ لیکن آج اگر شیخ بھی ناراض ہو جائے اور ڈانٹ دے تو فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں شیخ سے کہ انہوں نے ایسی بات کر دی تو کر کیسے دی، انہوں نے ایسا سوچا تو سوچ کیسے لیا، ان کی ایسی اوقات کیا ہے۔ تو جب اس طریقے کی سپردگی اور حوالگی ہوگی تو ظاہری بات ہے معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ خیر یہ بات یہاں سے نکل گئی تو آگے چلتی چلی گئی۔ کسی انسان کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے روزانہ یہ جملہ 3 بار کہا کرو، اے اللہ میں، اس کے آگے اپنا نام لگا ہے، میں حقیر اور کم تر ہوں تمام انسانوں سے فی الحال، یعنی اس وقت جتنے انسان موجود ہیں ان سب میں میں کم تر ہوں، میں حقیر ہوں، اور تمام جانوروں سے، اس میں حضرت سور اور کتے کا نام، سور اور کتے سے بھی فی المعال آخرت کے اعتبار سے۔ میں ایک جگہ بیان کرتا تھا تو وہاں ایک بریلوی صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ بھی یہ کیسی بات آپ کے بزرگ کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، بھی کیسے جانوروں سے فی المعال کیسے؟ میں نے کہا اتنا سا سمجھ لو کہ ہمیں اپنے خاتمے کا نہیں پتا، ہمیں خاتمے کا معلوم نہیں ہے، لہذا جب ہمیں خاتمے کا معلوم نہیں ہے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر میں نے کہا آپ ہی کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ سناتا ہوں۔ جلال الدین تبریز ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، اس کی ہلاکو خان سے ملاقات ہوئی تو ہلاکو خان نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، مذاق اڑاتے ہوئے، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ بعض بکروں کے بھی تو بال ہوتے ہیں، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی؟ تو مذاق اڑایا، سب نے خوب ہنسے، تو جب وہ ہنس کے چپ ہوئے تو کہا میرا جواب سنیں گے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ ہم نے تو تیرا مذاق اڑایا تھا، کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اور میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو تیرے بکرے کی داڑھی مجھ سے اچھی ہے۔ اور یہ بڑی سنجیدہ انداز میں کہا، اور اس سنجیدہ انداز میں کہا کہ ہلاکو خان ہل گیا، بڑا پریشان ہوا۔ خیر ہلاکو خان تو اسی حالت میں، تو اس کا بیٹا تھا قبلائی خان یا جو بھی مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جب ان کا انتقال ہونے پر کہ جانا اور تاتاریوں کے پاس جا کے ان سے بات کرنا اور ان کو جا کے جواب دینا کہ آپ کے بابا نے میرے بابا سے سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دے کے بھیجا ہے۔ تو اب یہ وہاں سے نکلے اور تاتاریوں کے مرکز کے پاس پہنچے، تاتاریوں کے مرکز کے پاس پہنچے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو بادشاہ سے کون ملنے دیتا ہے۔
تو اس نے کہا کہ میں نے پیغام تو پہنچانا ہے. اب پیغام پہنچانے کے لیے بادشاہ سے ملنا ضروری ہے، اور یہ لوگ ملنے نہیں دیں گے کیونکہ مسلمانوں کے دو دشمن ہیں، دیکھتے ہی قتل کریں گے. تو میری آواز کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ جائے تو بادشاہ مجھے خود ہی بلا لے گا اور اپنے سامنے قتل کروائے گا، لیکن میرا پیغام پہنچ جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے. جب یہ لوگ اس کو پلیز ہے نا نیچے، انہوں نے کہا کہ بھئی صبح یہ لوگ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو طلوع سورج کے وقت یہ لوگ اپنی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ سورج کے پجاری تھے. تو سورج کے طلوع کے وقت انہوں نے وہاں جا کے اذان دی. جب اذان دی تو بادشاہ کو چڑھا غصہ، کہا بلاؤ اس کو. بلایا تو کہا کہ بھئی کیا ہے، تم نے یہاں پر کھڑے ہو کے اذان کیوں کی؟ تو میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور آپ سے ملنے کے لیے رکاوٹ یہ لوگ تھے، ان کو پار کرنے کے لیے میری آواز آپ تک پہنچتی یہ ضروری تھا، چنانچہ میں نے اذان دی. اب چاہے آپ مجھے قتل کر دیں یا آپ مجھے جو بھی کر دیں. اچھا کیا بات ہے؟ کہ آپ کے والد نے میرے والد سے سوال کیا تھا، وہ یہ سوال تھا، ہاں میرے سامنے وہ سوال کیا تھا، تو اس کا کوئی جواب دینے کا؟ ہاں جواب دینے. تو میرے والد نے کہا کہ انتقال ہو رہا ہے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری داڑھی اس کے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے، جا کے بتا دو. یہ فکر انگیز بات تھی. اللہ اکبر. ایسی فکر کہ اس چنگیزی کے دل میں بھی ایمان کی شمع جاری ہے. کہنے لگے یہ لوگ اتنے سنجیدہ ہیں اپنی آخرت کو لے کر. اللہ، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں ابھی ایمان لے کے آتا ہوں. اپنے ایک سپاہی سالار سے کہا کہ تم بھی ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو صرف تلوار کی زبان جانتا ہوں، مجھے کوئی دلیل، کسی کا رونا، کسی کا ہنسنا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے کہیں مجھ سے مقابلہ کرے، مجھے ہرائے، اس نے ہرا دیا تو میں اس کے دین کے اوپر آ جاؤں گا. اور وہ سپاہی سالار اتنا اونچا، اور یہ آدھی روٹی کھا کے بے ہوش ہونے والے، بالکل دبلے پتلے. اللہ جس سے کام لے لے جی، کسی کا زور نہیں، کسی کا بس نہیں چل سکتا. چنانچہ وہ آئے ہیں اگلے دن، اللہ سے دعا کی، اللہ اگر مروانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، بچانا ہے تو آپ جانتے ہیں. اور وہ ان کا سپاہی سالار اعظم، اس نے تلوار اٹھائی ہے اور آگے آیا ہے، اور یہ مثل بچے کے، بالکل چھوٹے بچے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ قریب آیا تو اللہ اکبر کہے کہ ایک سینے پہ مکہ مارا، وہ 3 قلبازیاں کھا کے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور اٹھ کے کہتا ہے کہ نہ، اگر طاقت کی بات ہوتی تو یہ آدمی مجھے کبھی مار نہیں سکتا تھا. اس کے اندر کوئی اور طاقت تھی جس طاقت نے مجھے گرا دیا، لو میں بھی اس کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتا ہوں. یہ واقعہ انہی کی کتابوں میں لکھا تھا، میں نے ان کو سنا دیا. تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کو ہم حقیر اور کم ترین اور گھٹیا نہیں سمجھ سکتے. سر یہ بات تو ایک ہوگی. دوسری بات جو میرے ذہن میں تھی آج مجھے کرنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو. ان میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو لکھا. کسرا شاہ فارس تھا اور اس کے دربار کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ اس کے دربار میں بیٹھنے کے لیے 1,00,000 درہم کا جبہ ہونا چاہیے تھا. اب 1,00,000 درہم کا جو جبہ ہوتا تھا اس کے اوپر موتی، زمرد، یاقوت، مرجان اور اس طرح کی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی تھی. 1,00,000 روپے آج کا 1,00,000 روپے تو نہیں تھا، صرف 1,1100 درہم میں پورا سال چلتا تھا. تو 1,00,000 درہم کا جبہ کتنا بڑا ہوگا. تو اور ان کی پگڑیاں، ان کا اپنا بخود بادشاہ کا جو تاج تھا وہ 2.5 من سونے کا تھا. اب 2.5 من سونے کا تاج تو پہنا نہیں جا سکتا، تو اس نے اوپر زنجیر لگائی ہوئی تھی
وہ زنجیر اوپر لگی ہوتی تھی اور ایک ادھر زنجیر اور ویسی زنجیریں تھی جو کہ پچھلے رنگ سے ملتی تھی، نظر نہیں آتی تھی. نیچے بیٹھ کے اپنے تاج کو اپنے سر پہ سیٹ کرتا تھا اور ادھر ہلنے جلنے کے لیے اس کے اوپر کوئی چیزیں لگائی ہوئی تھی کہ وہ ہلنے جلنے میں مدد کرتی. 2.5 من سونے کا، یعنی 100 کلو سونے کا صرف اس کا تاج تھا. اب اس کو اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا اور مدینے کی ایک نئی ریاست ان کے سامنے نومولود تھی. اس نے کہا کہ ایک آدمی کی جرت کیسے ہوئی مجھے اس طرح مخاطب کرنے کی کہ اوپر لکھا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الى کسرا العظیم، کسرا عظیم کی طرف، امیر فارس. یہ پہلے اپنا نام لکھا پھر میرا نام لکھا. اس کی اتنی جرت کیسے؟ اس کو پکڑ کے لاؤ. تو 2 طاقتور ترین آدمی، ان دونوں کو اپوائنٹ کیا کہ جاؤ اور ان کو گرفتار کر کے لاؤ. اب کس طرح کا نام سنتے ہی، ان بادشاہوں کا نام سنتے ہی لوگ بھاگ جاتے تھے، لوگ مقابلہ نہیں کرتے تھے. اور ان کا اس کے پیچھے علمی تشخص اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں. بعض روایتوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار سے نکلے تو فرعون کے دربار کی ایک خاص نشانی تھی کہ سینہ بند پٹی جو تھی وہ فرعون کے دربار میں جو خصوصی لوگ ہوتے تھے ان کو دی جاتی تھی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندر سے ڈول نکالا تو لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ تم نے حضرت موسیٰ کے سینے پر لگی ہوئی وہ پٹی دیکھی. اس کو دیکھ کر بھاگ گئے کہ بھئی یہ تو فرعون کے دربار کا خاص مصاحب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک پھونک سے ہم لوگ مارے جائیں. لوگوں کے کانسیپٹ بنے ہوئے تھے. تو لوگ کسرا کا نام سنتے ہی کانپتے تھے کہ یہ کسرا کا آدمی ہے. تو اب یہ دونوں سفیر اور اپنے رونق کے اندر، اپنے تکبر کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیرا. ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، مونچھیں ان کی بڑی ہوئی تھی. فرمایا ویلکما، اے تم برباد ہو جاؤ. من امرکما، یہ تمہیں منہ جو تم نے شکلیں بنائی ہیں تمہیں کس نے کہا یہ بنانے کو؟ تو کہنے لگے امرنا ربنا کسرا، ہمارے بادشاہ کسرا نے ہمیں کہا. فرمایا ولیکن امرنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا اوفر اللہ وحف الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ. دیکھو اس میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ بڑی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برے عمل کی وجہ سے ان کو برا کہا، برے عمل کی وجہ سے برا کہا. تو ایک روایت ہے مجھے صحیح یاد نہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زندہ رہنا باعث رحمت ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا انتقال ہو جانا یہ باعث رحمت کیسے ہے؟ فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تمہارے لیے برکت و رحمت کی دعا کرتا ہوں، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں وہاں بھی تمہارے لیے برکت و رحمت کی دعا کروں گا جب تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. ابن کثیر کی ایک روایت ہے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال ان بندوں کے نام کے ساتھ پیش ہوتے، اور ایک روایت میں ہفتے میں 1 بار، ایک روایت میں ہفتے میں 2 بار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ اور میں، ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور جائزہ لینے کے بعد دیکھیں کہ جب میرے اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہوگی کہ دکھ ہوتا ہو. ایسا تو نہیں جب کیسر و کسرا کے سفیر آئے آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے رخ انور کو پھیر لیا.
نہیں ایسا تو نہیں کہ جب میرے اعمال کو میرے نام کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخ پھیر لیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے کچھ ایام چل رہے تھے، یہ روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہمیں آخری دیدار ہوا، بخاری کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کھڑکی تھی اور کھڑکی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا تو آپ مسکرائے، آپ کے چہرے پہ تبسم آیا اور ہم سب کی نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی طرف تھی اور آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے صحابہ کرام کو دیکھا تو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، یہ کیوں مسکرائے؟ تو فقہاء نے، علماء نے، مفسرین، محدثین سب نے یہ جو جواب دیا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، جو نصائح فرمائی تھی، ان تربیت اور ان نصائح پر صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب عمل سے خوش ہو گئے تھے، اس عمل سے خوش ہو گئے تھے، اور آپ کا یہ مسکرانا اس بات کی علامت تھی کہ تم جس طرز پر زندگی گزارے اس طرز زندگی سے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ ہمارے بزرگ ہیں حافظ منیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو کروڑوں خوشیاں عطا فرمائے، کروڑوں جانیں عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وادی مینا کے اندر اس بات کا بیان کیا تو وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ جب حضرت نے وادی مینا میں یہ بات کی، آپ یقین کیجئے میں جو صاحب دل تھے چیخ پڑے، کہنے لگے دوستو میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کھڑکی کھلے، دنیا کی کھڑکی کھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں، ہم لوگوں کو دیکھیں، تو آپ مسکرائیں گے یا آپ کو غم ہوگا؟ میں اور آپ خود فیصلہ کریں ہمارے اعمال کس طرح کے۔ لیکن یہ کھڑکی کھلے گی یا نہیں کھلے گی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن روزانہ ہمارے اعمال کی کھڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلتی ہے۔ روزانہ یہ چیزیں آپ علیہ السلام کے حضور پیش کی جاتی ہیں، ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جاتے ہیں، روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک بار۔ تو کیا سچا امتی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ دینا چاہے گا، دکھ دینا پسند کرے گا، یا آپ کا دل خوش کرنا پسند کرے گا؟ کہ کتنی محبت ہے کہ میرا رہنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت، یہاں سے جانا بھی باعث رحمت ہے، کہ میں یہاں بھی دعا کرتا ہوں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو پیغمبر میرے آپ کے ہم سب کے لیے دعائیں کریں۔ ارے ہمیں شکوے ہو سکتے ہیں اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے شکوے ہو سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امتی کو شکوے نہیں ہوا کرتے نا۔ ہاں جی فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے۔ یہ ہے کہ جب انسان چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے ملوث ہوتا ہے، تو وہ ظاہراً بھی کچھ گناہ ایسے کر جاتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس میں کیا ہے، اس کو ظاہراً بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس میں کیا مسئلہ ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو اتنی کوئی سختی نہیں ہے، اتنی کوئی۔ میں ایک ہمارے رشتہ دار ان کے ہاں گیا تو ایک بابا جی نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا، ایک بابا جی نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا، اور ایک بندے نے مجھے
پیچھے سے کندھوں سے ہاتھ رکھا، کہنے لگے چلو بھی ہماری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ او میں نے کہا بابا جی یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ چھوڑا۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے طریقے سے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو آپ کے طریقے سے نہیں چلوں گا، میں تو شریعت کی تو اور آپ کو بھی اس طریقے سے چلنا ضروری ہے جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی نے بتایا۔ تو یہ ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے انسان کے اندر مر جاتا ہے، اس کے حس مر چکے ہوتے، کلا بل ران علی قلوب، اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، احساس بیدار نہیں ہوتا، احساس یہ کام کرنے نہیں دیتا، جی اس کام میں لگتا نہیں ہے۔ پھر کہ جی میری نماز میں جی کیوں لگے گا نماز میں جی؟ یہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی، کیوں ہوگی نماز کی پابندی؟ نہیں ہوگی نماز کی پابندی۔ اللہ روک دیتے ہیں اپنے دروازے پہ آنے کو، اللہ آنے نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو خود نہیں پڑھا، وہ یہ نہ سمجھے اللہ اس کو خود نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو پہلی بات تو میں یہ واقعہ سنایا تو اس واقعے میں نکل گئی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ انسان تو انسان ہے، ہم تو کسی جانور کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے، اگرچہ وہ شرف اور مرتبے میں انسان سے کم ہے، یہ بات مسلم ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے، لیکن ہماری شریعت تو یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو، کہ تکبر الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے اور جو اس میں آنے کی کوشش کرے گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور دوسرا اپنے اعمال پہ ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہے یا ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے کا ذریعہ ہے؟ امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، اس کے باوجود بھی، اس سب کے باوجود بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا دل دکھائے، اللہ کے نبی کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے، اور نہ صرف یہ کہ زندگی گزارے بلکہ اسی زندگی میں مست بھی ہو، اسی زندگی میں خوش بھی ہو۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اپنے جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہی لگتی ہے، ہونٹوں پہ کپ کپی آتی ہے، جسم میں تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جب وہ یہ گناہ بار بار کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے اس کے دل کو ہی سیاہ کر دیتی ہے، اس کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اور پھر ایک آگے درجہ یہ آتا ہے وہ اس گناہ کی تبلیغ کرنے لگتا ہے، اس گناہ کا مبلغ بن جاتا ہے، یعنی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ خیر میری بات تو ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بات یہی کر رہا تھا کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، نمبر 1، اور نمبر 2 اپنے اعمال پہ غور کرنا ہے۔ جو جتنا اپنے اعمال پہ غور کرے گا، جتنا اپنے اعمال کی فکر کرے گا، اتنا وہ آگے بڑھے گا۔ دین میں آگے بڑھنے کے 2 طریقے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کے 2 طریقے ہیں، کمائی زیادہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، اونچا جانے کے 2 طریقے ہیں۔ راستے اللہ نے کھولے انسان کے لیے، آگے انسان کی مرضی ہے کہ ان راستوں کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا، یہ انسان کی مرضی پہ موقوف ہے۔ تو اللہ نے راستے کھولے ہوئے ہیں ہمارے لیے، ہماری مرضی ہے اس کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ کوئی کرکٹر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی فٹ بال میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان اپنے انوینشن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی مسلمان اپنے دین میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی سپاہی سالار جنگ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ 2 راستے، نمبر 1 ذکر، نمبر 2 فکر۔ ذکر فکر، ذکر فکر، ذکر فکر، یہ 2 چیزیں تنہائی کی ہیں۔ 2 چیزیں جب تنہائی میں ہوتی ہیں تو انسان آگے بڑھتا ہے، اگر یہ چیزیں تنہائی میں نہ ہوں تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، چاہے وہ کتنا ہی
اونچی پرواز رکھتا ہو، چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کا وارث ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جب تک یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہوں گی، ایک ذکر یعنی کثرت سے اس چیز کا ذکر نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھے گا. سمجھ رہے جی؟ جب تک کثرت سے اس بات کا ذکر نہیں ہوگا، کثرت سے اس چیز کو بار 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 دہرائے گا نہیں، اس وقت تک وہ اس میں ماہر نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ یہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دنیا میں کام ہے، ان کو جنون ہوتا ہے اس فن کا، اس فن میں جنون کی حد تک نکلے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جاتے ہیں، ایک جنون کی حد تک آگے بڑھتے ہیں، تب یہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. تو جتنا ذکر کرے گا، جتنا اس کام میں اپنی زبان کو لگائے گا، اپنے کانوں کو لگائے گا، اپنے دھیان کو لگائے گا، اتنا وہ اس کام میں آگے بڑھے گا. اور دوسری چیز ہے فکر، اس کام میں آگے بڑھنے کی دھن سوار ہو. میں آپ سے بات کروں فکر کی کہ ہمارا سچا مسلمان بننے کا دھن سوار ہو. جب تک یہ دھن سوار نہیں ہوگا، نہیں سمجھ سکتے ہم آگے بڑھنا، نہیں بڑھ سکتے ہم آگے ہل جل نہیں ہو سکتے. ایک جمود آیا ہوا ہے ہمارے اعمال کے اندر، ایک جمود آیا ہوا ہے ہمارے معمولات کے اندر، ایک جمود ہے، بس ٹھیک ہے، بس یہ کرنا ہے، بس کافی ہے. اور اپنے اس چیز پر مطمئن بھی ہیں، اپنے اس چیز پر خوش بھی ہیں. اس جمود کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس جمود کو توڑنا ہوگا. جب تک فکر میں فکر مندی پیدا نہیں ہوگی دین میں آگے بڑھنے کی، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی دین کے اندر. جہاں مطمئن ہو گیا کام سے، جہاں مطمئن ہو گیا جی میں تو بہت اچھا آدمی ہوں جی، میں تو ایسا کیا، میں نے تو ویسا کیا، جہاں یہ اطمینان آ گیا پھر گیا. فکر جہاں کمزور ہوئی وہاں دین میں خسارہ. آج ہمارے اندر فقدان اس بات پہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض کیا کہتے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کہ مومن کی فکر ہوتی ہے، دلائل قدرت میں مومن کی فکر ہوتی ہے، اور وہ فکر اس کے مزاج میں اخلاص پیدا کرتی ہے، وہ فکر اس کے معاملات کو آگے بڑھاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے. میں اس طرح کے واقعات نہیں سناتا ہوتا ہوں. آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس قسم کے واقعات سے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ لکھا ایک بہت مستند انسان نے ہے، اور اس کو بیان بھی کئی مستند فقہا نے کیا ہے، اور میں نے فقہا کی زبانی بھی یہ واقعہ سنا ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں. پھر مجھے ان لونڈوں رپاڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بھاڑ میں، ہمیں ایسوں کی ضرورت نہیں. ہمیں زیادہ عقل مند لوگ نہیں چاہیے. صحیح بتاؤں، زیادہ عقل مند لوگ دین میں نہیں چلتے. اچھا، زیادہ عقل مند لوگ کہیں بھی نہیں چلتے. یہ بھی بتا دو کہ بہت زیادہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں چلتے. یا تو وہ حکومت بنائیں گے یا تفرقہ ڈالیں گے. حکومت بنانے سے تفرقہ ہی پیدا ہوتا ہے. تفرقہ ڈالیں گے، مقابلے بازی کریں گے. زیادہ ذہین لوگ نہیں چلتے، کہیں نہیں چلتے. یہ بھٹو تھے نا، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے ISSB کا امتحان دیا، اور ISSB کے امتحان میں ہر چیز میں ٹاپ. اب ISSB کا امتحان جو کہ میرے والد صاحب فوجی ہیں تو مجھے پتا ہے، اس میں آپ کے مارکس نہیں دیکھتے. اس میں فائنل ڈیسیجن دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تو ہاں، وہ کہتے ہیں نہ تو نہ. ابھی راشد منہاس شہید جو تھے، یہ پہلے ٹیسٹ میں بھی پاس نہیں ہو سکے، ٹھیک، لیکن ان کا سلیکشن ہو گیا. کیا تھا؟ انہوں نے جناب ایک پول تھا، اس پول پہ چڑھ کے پار ہونا تھا، اور وہ پول بھی نہیں چڑھ سکے. اور لوگ سارے کے سارے پول پار کر کے، وہ رکاوٹیں پار کر کے، وہ ٹریننگ مکمل کر کے واپس آ گئے، یہ پول پہ چڑھنے کی کوشش کر، ابھی تک نہیں چڑھا. تو سب اس کے اوپر ہنس رہے ہیں. اس کا سلیکشن ہو گیا. کس بات پہ سلیکشن؟ یہ بندہ کوشش کرنا نہیں چھوڑتا چاہے ناکام ہو جائے. انہوں نے اس میں لکھا یہ کوشش کرنا نہیں چھوڑتا. چنانچہ اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی، جہاز زمین سے ٹکرا دی، پاکستان کو بچا لیا. جی، نشان حیدر لے کے پاکستان کا نام روشن کیا. اب بھٹو مرحوم جو تھے، انہوں نے سب کچھ پاس کیا، اینڈ میں ان کو فیل کر دیا.
یہ جب پاکستان کے بڑے بنے، وزیر اعظم بنے تھے، جو پاکستان کے بڑے بنے، تو انہوں نے سب آفیسرز کو بلایا جنہوں نے ان کو فیل کیا تھا، کل لے کر آؤ. کیا یہ اگرچہ فوج کے اصول ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں بتاتے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں مجھے کیوں فیل کیا، کس نے رشوت لے کے میرے مد مقابل کو پاس کر دیا، میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں. لے کر آؤ. لے کر آئے ان کو، وہ پیپرز لے کر آئے، ہر چیز میں اول نمبر، آخر میں فیل. 100/100 100/100 100/100 100/100 900 میں سے 0. یہ کیا؟ انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ بندہ کسی کا ماتحت نہیں بن سکتا. سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہتے ہیں ہاں صحیح بات لکھی ہے، صحیح بات لکھی ہے. تو زیادہ ذہین لوگ نہیں چلتے جی، جو زیادہ بہت ہی زیادہ اونچے درجے کے نہیں چلتے. ہاں جو چلتے ہیں وہ بنتے امام ابو حنیفہ، جو چلتے ہیں وہ پھر امام شافعی بنتے ہیں، جو چلتے ہیں پھر وہ کمال کر دیتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ چل نہیں پاتے، جو بہت ذہین اور میں بہت تیز ترار ہوں. میں نے یہ بات حضرت مولانا شاہد کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، جو بڑے ہی ذہین ہوتے ہیں نہیں چلتے. اب پیغمبروں کی زندگی پڑھیے، اولیاء کرام کی زندگی پڑھیے، بھولے لوگ، بھولے سیدھے لوگ تھے. ایک آدمی کے دروازے پہ کہ اس نے بےزتی کر کے بھیج دیا، دوبارہ اسی کے دروازے پہ چلا دیا، تیسری بار اسی کے دروازے پہ جاتا. کوئی ذہن ہوگا بھائی چھوڑا یار دفعہ، اس کی شکل ہے میں اس سے بات کروں. لیکن پیغمبر جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو کوئی بات نہیں، اور جو تیز ترار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کی اوقات ہی نہیں مجھ سے بات کرے، اس کو غصہ آ جائے گا، اس کے سامنے اپنی ذہانت آئے گی، اس کے سامنے اپنی فطانت آئے گی. تو جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں، جو سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین میں بڑی ترقی کرتے ہیں اور بہت آگے تک جاتے ہیں اور ایک کمال درجہ رکھتے ہیں. چنانچہ جو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تیز ترار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی نہیں جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی، جس کے مزاج میں تابع داری ہوتی ہے وہ دین تابع داروں کا ہے. جو تابع دار ہوتا ہے دین اس کے سامنے کھلتا ہے اور ایسے کھلتا ہے، ایسے کھلتا ہے، ایسے کھلتا ہے، ایسے. میں گہرائی کی بات کر رہا تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دو بزرگ تھے، ایک دریا کے اس کنارے پہ رہتا تھا اور اس دریا کے اس کنارے پہ رہتا تھا، اور دریا تھا دریائے جمنا. آج کل دریائے جمنا کے اوپر بڑے بڑے پل بنے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں دریا جمنا کے اوپر پل نہیں ہوتے تھے. اور جب دریا میں طغیانی ہوتی ہے نا تو پھر بڑے سے بڑا کشتی بان، بڑے سے بڑا تیراک دریا میں نہیں اترتا. یہ ایک بات بتاؤں، ہمارے استاد جی ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں فلاں صاحب کے ساتھ دریا میں اترا اور کسی خاص جگہ پہ جانا تھا، تو وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا بھی پاگل ہو تم، اس موسم میں تم دریا کے اندر اتر کے آئے ہو اور اپنے ساتھ یہ حافظ صاحب کو بھی لے آئے. تو کہتے ہیں ہم بلوچ نہیں کرتے. اور کہتے ہیں ڈرنے کا یہ حال ہے کہ سورہ فاتحہ شروع کی وہ بھی بھول گیا، قل هو اللہ شروع کی وہ بھی بھول گیا، جیب سے قرآن مجید نکالا ہے، سورہ یاسین پڑھنے شروع کی، پڑھنی نہیں آ رہی. سب کچھ نکل رہا تھا. میں نے کہا دھیان بٹاؤ کسی طریقے سے، کسی طریقے سے دھیان بٹاؤ، وہ دیکھ کے پڑھنے نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا ہم بلوچ ہم نہیں ڈرتے رہے. تو دریا جو ہے وہ ایسی خطرناک، سمندر ایسی خطرناک چیز ہے، انسان اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے واپس ہو گئے، تو اڑے نہیں، ابھی تو ہم آئے، ابھی ہم 3-4 دن گزارے گئے. یہ جب طغیانی کی 13, 14, 15 کی راتیں ہوتی ہیں تو سمندر میں طغیانی کافی ہوتی ہے، تو مچھیرے بھی سمندر میں نہیں رہتے، واپس آنے کی فکر کرتے ہیں. تو لیکن دریا جمنا ان دنوں کشتی سے پار ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تو ایک بزرگ ادھر رہتے تھے اور دوسرے بزرگ ادھر رہتے تھے. تو ایک دن ان کے ہاں کوئی اچھا کھانا پکا، تو دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھتے تھے. تو کہنے لگے کہ جی چاہتا ہے کہ بھی یہ کھانا جو ہے وہ میں دریا کے دوسری طرف جو صاحب رہتے ہیں میں ان تک بھی پہنچاؤں. تو میں ایسا کروں یہ کھانا لو،
اور کھانا لے کے جاؤ اور ان کو میری طرف سے پیش کرو. حضرت دریا بڑی طغیانی میں ہے، میں کھانا لے جانے کو تو تیار ہوں لیکن کیسے لے کے جاؤں؟ فرمایا کہ میاں دریا کے پاس جانا اور کہنا کہ دریا جمنا مجھے فلاں بزرگ نے بھیجا ہے اور انہوں نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہیں کہا، تمہیں یہ واسطہ دیا ہے کہ میں اس بزرگ کی طرف سے آیا ہوں جس نے نہ زندگی میں کبھی کھایا ہے نہ زندگی میں کبھی پیا ہے، اس کا کام کرنے جا رہا ہوں، تم مجھے راستہ دے دو. سنا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں آیا دریا کے کنارے، جو فرمایا تھا انہوں نے وہی کیا تو دریا رک گیا. آگے کا پانی آگے رک گیا، پیچھے کا پانی پیچھے رک گیا اور زمین نظر آنے لگی. جب میں اترا ہوں دریا کے کنارے پاس گیا ہوں، جا کے اس بزرگ سے ملا اور مل کر ان کو سلام کہا. انہوں نے کھانا دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کئی دن کہا کھانا بھی اتنا اچھا لائے ہو اور بڑے موقع پر لائے. چنانچہ انہوں نے میرے سامنے کھانا کھایا، برتن فارغ کی، کہا ان کو جزاک اللہ کہنا اور یہ ہو اور جاؤ. کہنے لگے کہ بھی حضرت کیسے جاؤں؟ کہا آئے کیسے تھے؟ کہا آیا اس طرح تھا کہ دریا کے سامنے بیٹھا اور اس نے ان کو کہا کہ میں نے فلاں بزرگ کا کھانا لے، انہوں نے مجھے بھیجا، تم مجھے راستہ دے دو. کہا بھی جانا تو دریا کو پھر یہی بات کہہ دینا میری طرف سے. لگے میرا تو دماغ خراب ہو گیا، لیکن میں نے نکلنا تھا. ایسا میں پوچھتا تو یہ بات روک لیتے، دریا میں ہی پھنس جاتا. میں آیا دریا کے پاس، یہی بات کی، دریا کھلا، میں گھوم کے آیا، برتن پہنچائے. تو میں نے کہا حضرت کام تو میں نے کر دیا ہے لیکن ایک بات میں بڑی مشکل میں پھنس گیا. زندہ ہے تو کھانا کھا کے زندہ ہے نا. آپ نے کہا کہ دریا کو کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں نہ کبھی کھایا نہ کبھی پیا. حالانکہ آپ کو میں نے کھاتا نہیں دیکھا لیکن آپ کھاتے تو ہوں گے نا. اور انہوں نے تو میرے سامنے کھایا اور کھا کے منہ کر کے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نہ کھاتے ہو، ایسے ہی جی رہے ہو، لیکن وہ تو میرے سامنے کھا رہے اور دریا بھی ان کی بات مان رہا ہے اور ان کے لیے راستہ کھول رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی اپنی آنکھوں سے کرامت دیکھ کے آ رہا ہوں اور لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اور کھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا ہم ہر کسی کو بتاتے نہیں ہوتے، لیکن جب تم نے پوچھ لیا اور بات تمہارے سامنے کھل گیا تو تمہیں بتا دیتے ہیں. میں بالکل کھاتا ہوں، پیتا ہوں اور خوب اچھا کھاتا ہوں، اچھے سے پیتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا. جب بھی کھانا کھایا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے کھایا ہے، نہیں اللہ کے لیے کھایا ہے. پیا ہے تو اللہ کے لیے پیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ اور پیو، تو اس کا حکم سمجھ کے کھایا. اور یہ نیت اتنی مضبوط ہے کہ کبھی اس نیت کے سامنے مجھے بھوک لگی تو میری بھوک کی ذات نہیں آئی، ہمیشہ اللہ کی ذات سامنے آئی، ہمیشہ اللہ کی ذات سامنے. پیاس لگی تو کبھی اپنی پیاس کی ذات سامنے نہیں آئی بلکہ اللہ کا حکم سامنے آیا کہ پیا تو اللہ کے حکم کے لیے پیا، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پیا. چنانچہ اس کا اثر تم نے دیکھ لیا. ہضم نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہضم ہوگی. ایک کام میں اخلاص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو. اخلاص مطلب للہیت پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ اس کام میں نیت کو جوڑے اللہ کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. نکلتے وقت ایک نیت یہ کر لی جائے کہ میں نے اگر میرے مسجد کے اندر کوئی مسئلہ بیان کیا گیا تو وہ بھی سنوں گا. مسجد میں مسئلہ بیان کیا گیا یا نہیں بیان کیا گیا، نیت کا ثواب مل گیا. اگر مسجد میں کوئی بیمار آیا ہوا تو اس کی عیادت کروں گا، ٹھیک ہے. عیادت کا ثواب کیا ہے؟ فجر سے لے کے عصر تک فرشتے 70,000 فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو مسجد میں کوئی بیمار آیا، میرا دوست کوئی بیمار آیا تو اس کی عیادت کروں گا، اس کا ثواب بھی لکھا گیا.
یہ نیت کی کہ مسجد میں کوئی پریشان ہوا تو اس کی پریشانی دور کروں گا، یہ بھی لکھا گیا۔ مسجد میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے بعد دعا ہوتی، میں دعا کروں گا، دعا قبول ہوگی اور اس میں اللہ سے یہ دعائیں کروں گا۔ سوچتے جائیں یعنی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ہاں جی، اب مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 ہوتے ہیں، پیٹ میں تو آنتیں 6 ہوتی ہیں۔ ہیں جی، پیٹ میں آنتیں 6 ہوتی ہیں، حدیث میں کیسے 7 ہے؟ تو فقہاء نے لکھا 7ویں سے مراد میدا ہے، میدا۔ تو مومن ایک آنت میں میدے کو بھرنے کے لیے کھاتا ہے، یعنی میدے کو بھرتا ہے، وہ بقیہ پورے پیٹ کو نہیں بھرتا کہ پیٹ بھر، کیونکہ وہ کھاتا اللہ کی ذات کے لیے، اپنے نفس کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، وہ کھاتا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے کھاتا ہے۔ تو اسی کھانے میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، اس نیت سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ 1-2 رکعت نماز پڑھنے میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر وہ ایک کھجور، ایک مد صدقہ کریں، ایک مد اتنا سا صدقہ کریں، اور تم ایک پہاڑ سونا صدقہ کرو تو اس جتنا اجر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو اخلاص ہے اس میں وہ اخلاص نہیں ہے، اور یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے نیت کے تعدد کی وجہ سے، یعنی نیت کئی مرتبہ اس میں کی جائے، یہ بھی، یہ نیت 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 بھی، اور اتنے سارے اعمال کی جب نیت ہوتی تو انسان کا نفس صاف ہوتا ہے۔ پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کیسے نیت کی ہوگی، کیسے انہوں نے، یہ تو آنکھوں کے دھوکے کی، دماغ کے دھوکے کی، دماغ کے دھوکے کی بات نہیں ہے۔ دماغ کے آج کل پوری دنیا میں میڈیٹیشن چل رہا ہے۔ میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ برف میں بیٹھ جاتا ہے، سمجھتے میں آگ میں بیٹھا ہوں، تم کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے میڈیٹیشن کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، تصور کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پتھری نکل گئی۔ یہ کیسے نکل گئی؟ جی، نیت کا اثر ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں نیت کا اثر، انسان کے مزاج میں سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ بڑی طاقتور چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما، تو اپنے اعمال پہ توجہ دیجیے، اپنے اعمال کو جتنے غور و فکر، جتنی توجہ سے ہم کریں گے، ان اعمال کا اثر اور تاثیر اتنی ہی ہمارے اندر محسوس ہوگی۔ پھر ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے نیت کی وجہ سے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے نیت کی وجہ سے، اپنی دعاؤں اور اپنے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنائے نیت کے ذریعے سے۔ اور بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ کیا ہے؟ جب انسان فکر کرتا ہے، یہ فکر انسان کو بہت اونچا درجہ دلاتی ہے۔ فکر خراب ہو تو یہ بہت نیچے تک لے کے جاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی فکر کیسی ہے کہ انسان کو جھونپڑی سے نکال کے بنگلور تک لے آئی، ٹھیک ہے، انسان کو پیدل سے اٹھا کے جہازوں تک لے آئی۔ فکر کا اثر ہے نا؟ کیوں جی؟ یہ فکر کا اثر ہے کسی اور چیز کا؟ خود بخود اتفاق سے ہو گیا۔ انسان اندھیرے میں بیٹھتا تھا، چراغ جلاتا تھا، بجھ جاتا تھا، وہاں سے ہم لائٹنگ تک نکلے اور رنگ برنگی لائٹنگ تک نکلا۔ فکر کا کمال، یہ فکر انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حين ربنا